انشاءاللہ آج ہم حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ یوں تھا کہ نام تھا آپ کا احمد، آپ کے والد کا نام علی، ان کے والد کا نام یحییٰ، ان کے والد کا نام حازم، اور ان کے والد کا نام علی، اور ان کے والد کا نام رفاعہ۔ تو یہ جو رفاعہ ہے وہ آپ کے دادا میں تھے، یعنی کافی اوپر آپ کے دادا کے داداؤں میں ایک آپ کے جو بزرگ تھے ان کا نام تھا رفاعہ۔ تو اسی دادا کے نام کی نسبت سے آپ کے سلسلے کو رفاعی سلسلہ کہا گیا۔ رفاعی اصل میں کہتے ہیں رفاعی، تو اسی سے پھر رفاعی سلسلہ وہ آج مشہور ہے دنیا کے اندر، اور آپ کو امام احمد کبیر رفاعی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ کا لقب، آپ کی کنیت ابو العباس اور لقب آپ کا محی الدین، اور آپ مسلک کے اعتبار سے شافعی مسلک کے ہیں، جیسے کہ چار مسلک حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں کے چاروں حق، چاروں کے چاروں اہل سنت ہیں، اور ہم سب جو بھی ہیں ہندوستان میں اکثریت وہ حنفی مسلک کے ماننے والوں کی زیادہ ہے، اور سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ یہ شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور غریب نواز حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے، بدیع الدین زندہ شاہ مدار حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے۔ تو یہ چار مسلک ہیں اور چاروں کے چاروں برحق ہیں، تو آپ شافعی مسلک سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا علی بن یحییٰ جو آپ کے والد صاحب ہیں، ان کا نکاح مشہور زماں اللہ کے ولی حضرت منصور بطاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس اعتبار سے سید احمد کبیر رفاعی کے ماموں ہوئے، یہ کیا ہوئے؟ ماموں، حضرت شیخ منصور بطاحی یہ آپ کے ماموں ہوئے، اور آپ 15 رجب المرجب سن ہجری 512 کے اندر دنیا میں تشریف لائے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ دنیا میں آئے اس سے 150 سال پہلے آپ کے آنے کی بشارتیں دنیا میں دی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ کے آنے کی خبریں دنیا کے اندر مشہور ہوئی تھی کہ ایک عظیم الشان اللہ کا ولی دنیا میں آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ احمد رفاعی کے نام سے مشہور ہوگا۔ یہ آپ کے پیدا ہونے سے 150-200 سال پہلے دنیا کے اندر اس قسم کی بشارتیں عام ہوئی تھی اور اس کی شہرت تھی۔ بلکہ آپ دیکھیں تو چنانچہ تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد بن محمد کاکس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر ام عبیدہ گاؤں کے قریب سے ہوا، ام عبیدہ گاؤں سے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی احمد کبیر رفاعی کی۔ تو یہ اللہ کے ولی کا جب اس گاؤں سے گزر ہوا تو آپ نے کہا السلام علیک یا احمد، اے احمد تجھ پہ سلامتی ہو۔ تو مریدوں نے عرض کیا کہ حضور ہم نے تو کسی احمد کو نہیں دیکھا، اور یہاں کوئی احمد ہے ہی نہیں، آپ نے کس احمد کو سلام کیا ہے؟ تو حضرت محمد بن کاکس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس وقت وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اس وقت وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں، میری وفات کے بعد وہ پیدا ہوں گے، اور ان کا نام احمد رفاعی ہے، اور روئے زمین کا ہر عبادت گزار ان کے سامنے عاجزی کے سامنے پیش آئے گا۔ یہ اتنے بڑے عبادت گزار ہوں گے، اتنے متقی اور پرہیزگار ہوں گے کہ ہر عبادت کرنے والا ان کے سامنے عاجز نظر آئے گا، یہ ان کی عبادت کی شان ہوگی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش سے 40 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ 40 دن پہلے آپ کے ماموں حضرت سید منصور بطاحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب حضور تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے منصور 40 دن کے بعد تیری بہن کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ بلند آواز سے کہنا، حضور نے آ کے بشارت دی،
منصور تیری بہن کے گھر 40 روز کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام احمد رکھنا، اور جب وہ کچھ سمجھدار ہو جائے تو اس کی تعلیم کا اچھا انتظام کرنا، اس کی تربیت کا بہترین انتظام کرنا، اور اس کے لیے بہترین عالم شیخ ابو الفضل علی قاری واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اسے پڑھوانا اور اس کی تربیت اسی سے کروانا۔ اور اس خواب کو جب 40 دن مکمل ہوئے تو ٹھیک 40ویں دن آپ کی بہن کے گھر بیٹا پیدا ہوا اور شیخ منصور بطائی نے ان کا نام احمد رکھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جن کی آمد کی بشارتیں مصطفیٰ نے عطا فرمائی، جن کی آمد کی بشارتیں حضور نے عطا فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بھی ایسے بہت سارے بزرگان دین نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے آنے کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ کتنے سال میں؟ صرف 7 سال کی عمر میں قرآن آپ نے حفظ کر لیا، مکمل زبان یاد کر لیا تھا۔ اور اسی سال، جس سال آپ نے حفظ مکمل کیا، 7 سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب کسی کام کی غرض سے بغداد تشریف لے گئے تھے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو 7 سال کی عمر میں آپ یتیم بھی ہو گئے۔ تو اس وقت پھر شیخ منصور بطائی جو آپ کے ماموں تھے، انہوں نے آپ کی بہن اور آپ کو اپنے پاس بلا لیا کہ میرے پاس رہنا، میرے ساتھ رہنا، تمہارے کھانے پینے رہنے کا اور ہر طرح سے اس بچے کو پڑھانے کی ذمہ داری میں لوں گا۔ تو سید منصور بطائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی کو پھر آپ نے حضور کے فرمان کے مطابق جو نام حضور نے ارشاد فرمایا تھا استاذ کا، اسی استاذ کے پاس آپ کو لے کے گئے اور ان کے پاس آپ نے علم کے حصول کے لیے رکھ دیا۔ اب حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو آپ نے تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر اور فقہ کے اندر، علم کلام کے اندر بڑی مہارت آپ نے حاصل کر لی، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ کے اندر علم سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا آپ کا، یہ مرتبہ تھا آپ کا، اتنے زبردست آپ عالم بن گئے۔ اس کے بعد جب آپ نے ظاہری علوم کو حاصل کیا، پھر آپ نے باطنی علوم کی بھی تکمیل کے لیے آپ نے کوششیں کی۔ آپ نے شریعت کے علم کے بعد طریقت کی طرف توجہ دی اور آپ نے شریعت اور طریقت کو دونوں طرف سے مضبوطی کے ساتھ حاصل کیا۔ کہ حضرت سید منصور بطائی رحمت اللہ تعالی علیہ جو آپ کے ماموں بھی لگتے ہیں اور آپ کے مرشد بھی ہیں، اور انہی سے آپ کو خلافت بھی عطا کی گئی تھی، تو ان کو ایسا لگا کہ اب مجھے دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ میرے سرتاج، آپ اب اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنا دیں، آپ اپنے بیٹے کو خلافت عطا کر دیں تاکہ آپ کے بعد وہ آپ کے سارے معاملات کو وہ سنبھال لیں اور مریدوں کی بھی وہ دیکھ بھال کر لیں، اور وہ قابل بھی ہیں، پڑھا لکھا بھی ہے، تو ان باتوں کو وہ اچھے سے سمجھ بھی لے گا۔ تو حضرت سید منصور بطائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں خلافت اور اجازت اپنے بیٹے کو نہیں دوں گا، میں اپنے بانجے حضرت سید احمد کبیر کو دوں گا۔ تو بیوی نے اصرار کیا کہ یہ کیا بات ہے، گھر میں بیٹا ہے، قابل ہے، اچھا ہے، اور آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اپنے بانجے کو دے رہے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اس وقت آپ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہا کہ بات کیا ہے؟ کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تیرے بیٹے میں اور بھتیجے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے دونوں کو ایک ساتھ اپنی بارگاہ میں بلایا، آپ کا بیٹا وہ بھی آیا اور حضرت سید احمد کبیر رفاعی بھی آئے۔ جب دونوں ہاتھ باندھ کے آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو پھر حضرت سید منصور بطائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ بیٹا، آپ دونوں کھجور کے پتے توڑ کے لاؤ، مجھے کام ہے اس کا۔
اب یہ دونوں کھجور کے پتے توڑنے کے لیے نکلے. تھوڑی سی دیر کیا گزری, آپ کا بیٹا بہت سارے کھجور کے پتے توڑ کے لے کے آ گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد احمد کبیر رفاعی آئے تو خالی ہاتھ آئے, ایک بھی پتا ہاتھ میں نہیں, ایسے ہی آ گئے. اب ادھر بیوی بھی بیٹھی تھی آپ کی, ادھر سید منصور بتائی بیٹھے ہیں, ادھر آپ کا بیٹا پتے لے کے حاضر ہے. پھر آپ نے کہا کہ بیٹا تم پتے لے کے آ گئے؟ کہا کہ ابا حضور آپ نے کہا تھا پتے لے کے آؤ, میں لے کے آ گیا. پھر سید احمد کبیر رفاعی سے کہا بیٹا تم پتے کیوں نہیں لائے؟ کہا کہ مامو جان میں پتے کیسے توڑتا؟ جیسے میں جس درخت پہ پتے توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا اسی سے اللہ کے ذکر کی آواز آنا شروع ہو جایا کرتی تھی, اللہ کے ذکر کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. وہ پتے تسبیح بیان کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ جو خدا کا ذکر کرے اسے توڑا نہیں جاتا, میں ویسے ہی واپس چلا آیا. آپ نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہا میں نے اپنا جانشین جس کو بنانا چاہا ہے وہ ایسے بنانا نہیں چاہا. یہ رفاعی وہ رفاعی ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے, یہ وہ احمد کبیر ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پھر آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے جس کو چنا ہے وہ اس کو سمجھ کے چنا ہے. پھر آپ نے 28 سال کی عمر میں سید احمد کبیر رفاعی کو خلافت اور اجازت عطا فرمائی اور اپنا جانشین مقرر فرمایا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہاں سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جب کوئی پیر یا کوئی عالم دین اپنا کوئی نائب تیار کرنا چاہے, اپنا خلیفہ بنانا چاہے, اپنے بعد کسی کو مقرر کرنا چاہے تو اس میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے, اس میں ہنر دیکھا جاتا ہے, اس میں قابلیت دیکھی جاتی ہے, اس میں صلاحیت دیکھی جاتی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو اسی کے سر پہ امامہ شریف باندھ دیا جائے. ہاں بیٹا قابل ہے بیٹے کو بنایا جائے, یا بیٹا قابل نہیں ہے کوئی اور اس کے قابل ہے تو اس کو یہ خلافت اور اجازت عطا فرمائی جائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کو دنیا نہیں جانتی ہے کہ ان کے بیٹے کون تھے اور کتنے تھے, لیکن ان کے خلیفہ آج بھی دنیا کے اندر مشہور و معروف ہے, اور آج بھی پوری دنیا آپ کے خلیفہ کو جانتی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بختیار کاکی کو کون نہیں جانتا؟ وہ اسی لیے تو جانا جاتا ہے کہ بختیار کاکی غریب نواز کے سب سے پہلے خلیفہ منتخب کیے گئے تھے. یہ کیوں منتخب کیے گئے؟ کیونکہ وہ ان کے بیٹوں سے بھی زیادہ قابل تھے, ان کے بیٹوں سے بھی زیادہ عزت والے تھے, ان کو وہ صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی, وہ شان اور وہ مقام عطا فرمایا تھا, اس لیے آپ نے اپنی خلافت بختیار کاکی کو عطا فرمائی تھی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو جب کسی کو چننا ہو تو یہ نہیں کہ بیٹا پڑھا لکھا نہ بھی ہو تب بھی سر پہ امامہ باندھ دو, نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اس قابل ہونا چاہیے, وہ لائق ہونا چاہیے, عالم دین ہونا چاہیے, تب جا کے اس کو خلافت جیسے عظیم منصب کو عطا کیا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب دیکھیں نا حضرت سید احمد کبیر رفاعی, کیا ان کا تقوی, کیا پرہیزگاری. پہلے سے کہا گیا نا کہ ان کی عبادتوں کے سامنے لوگ اپنی عبادتوں کو ہیچ سمجھیں گے, اتنے متقی اور پرہیزگار ہوں گے وہ, اتنا تقوی ان کے اندر تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور میں یہ بات پڑھا تو دنگ رہ گیا کہ سید احمد کبیر رفاعی نے ایک ہی لباس استعمال کیا, ایک ہی لباس, دوسرا کوئی لباس نہیں. اگر وہ لباس میلا ہو جاتا تو آپ اسے پہن کر ندی میں اتر جاتے اور اسے پہنے ہوئے دھو لیتے اور نکلنے کے بعد تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے رہ کے اسی کو سکھا دیتے تھے اور کہتے تھے مجھے اور کیا چاہیے, اللہ نے تن چھپانے کے لیے کپڑا جو دے رکھا ہے. یہ دیکھیں نا اللہ کے ولیوں کی قناعت, اور آپ کہتے تھے میں جتنا زیادہ استعمال کروں گا خدا کے گھر مجھے اتنا زیادہ جواب دینا پڑے گا. یہ قناعت دیکھیں آپ کی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اور آپ کے کھانے اور پینے کا معاملہ یہ تھا کہ 2-3 دن کے بعد 2 یا 4 لقمے کھاتے تھے, روزانہ نہیں, 2-3 دن کے بعد 2 یا 4 لقمے کھا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لقمے اب میرے لیے 3 دن کی عبادت کے لیے کافی ہے, یہ 3 لقمے مجھے 3 دن کی عبادت کے لیے کافی ہے. یہ ہوتی تھی اللہ والوں کی زندگی. یہ جب پیٹ بھوکا رہتا تھا نا تو اللہ کی یاد کی تڑپ پیدا ہوتی تھی, اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہوتا تھا, اور جب یہ پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے نا تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, شیطان غلط خیالات ڈالتا ہے,
اور بندہ عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ روزانہ 400 رکعت نفل پڑھتے تھے اور ان 400 رکعت میں 1000 مرتبہ قل ہو اللہ کی سورت پڑھتے تھے۔ یہ روزانہ کا ڈیلی آپ کا دستور تھا۔ اسی طرح آپ روزانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر عبادت کرتے تھے، اور فرمایا گیا کہ آپ روزانہ 2000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 2000 مرتبہ۔ یہ استغفار ہے نا، استغفر اللہ، یہ بہت بڑی برکت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ہمارے دل کو صاف کر دیتی ہے، دل کا میل دھل دیتی ہے۔ اور فرمایا گیا جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کی رزق میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کو نیک اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اگر وہ کھیتی میں بارش چاہے تو اللہ بارش بھی نازل فرما دیتا ہے۔ یہ استغفار کی کثرت کی برکت ہے۔ اور فرمایا جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو عبادتوں میں لگا دیتا ہے، اس کے دل کو عبادتوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی روزانہ 2000 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں، آپ نوافل اور عبادات تو آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آپ مخلوق پر بڑے مہربان تھے، بہت مہربان۔ کتا ہو تو کتے سے پیار، مچھر آ کے بیٹھے تو مچھر سے بھی پیار۔ یہ واقعی میں کہہ رہا ہوں، آپ کی سیرت میں نے پڑھا، آپ کے جسم پر اگر کوئی مچھر بیٹھتا تو آپ اڑاتے نہیں تھے جب تک کہ وہ خود نہ اڑ جائے۔ کسی نے کہا کہ کسی مرید نے کہا حضور یہ مچھر بیٹھا ہے، کہا کہ اس کے نصیب کا جو ہے پی لینے دو۔ کیا کہتے تھے؟ اس کے نصیب کا جو ہے اسے پی لینے دو، اسے بھوکا مت اڑاؤ۔ بلند آواز سے کہے نا۔ اب یہ جو مچھر کی بھی اتنی خیال کرتا ہو، ایسا جانور جو بیماری پیدا کر رہا ہے، اب اس کی بھی اتنی آپ خیر خواہی فرما رہے ہیں کہ اس کے نصیب کا ہے پی لینے دو، اس کو بھوکا نہ اڑاؤ۔ اور میں نے ایک جگہ کیا خوب پڑھا آپ کے تعلق سے، آپ کی جو پہلے کے بزرگان دین تھے، اب ان کے لباس دیکھے تو بڑی بڑی آستین ہوتی تھی ان کی۔ کیا ہوتی تھی؟ بڑی بڑی آستین ہوتی تھی، بڑی آستین والے کپڑے پہنتے تھے۔ تو آپ جب عبادت کرتے اور اس طرح ٹیک لگا کے بیٹھتے تو آستین یہ کھل کے کافی لمبی ہو جاتی تھی۔ تو آپ کے گھر میں بلی تھی جو اکثر آپ کے ساتھ رہتی تھی، وہ بلی آپ کی آستین پہ آ کے سو جاتی تھی، آپ کی آستین پہ آ کے سو جاتی تھی۔ سید احمد کبیر رفاعی جب تک بیٹھے رہتے اسے اٹھاتے نہیں تھے، اور جب بیٹھے آستین پہ آ کے سو گئی ہے، اب ادھر سے اذان آئی، اذان کی آواز آئی مسجد سے، نماز کا وقت ہوا، آپ کیا کریں گے؟ آپ بلی کو اٹھائیں گے؟ میں ہوں تو میں بھی بلی کو اٹھا دوں گا اور اسے ہٹا کر مسجد کی طرف جاؤں گا۔ سید احمد کبیر رفاعی کینچی لے کر آستین کو کاٹ دیتے تھے، بلند آواز سے کہے نا، آستین کو کاٹ دیتے تھے اور بلی کو جگاتے نہیں تھے، کہتے تھے اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی آرام کر رہی ہے، کیوں میں اس کی نیند میں خلل پیدا کروں، کیوں میں اس کی نیند میں خلل پیدا کروں؟ آستین کاٹ دیتے تھے اور پھر اسے سلائے رکھتے تھے، جب وہ خود اٹھ کے چلی جاتی پھر آستین لیتے اور سوئی دھاگے سے پھر سل لیا کرتے تھے۔ یہ تھے آپ، مخلوق خدا سے آپ کی محبت، یہ مخلوق سے پیار آپ کا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہوا کہ آپ کے علاقے کے اندر ایک کتا تھا جس کو خارش کی بیماری ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کچھ کتے جس کی پوری بال نکل جاتے ہیں، وہ کھجلی والے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیوالوں کے ساتھ ٹکرا کے وہ کھجالتے رہتے ہیں کتے۔ تو خارش والا کتا تھا، تو جب آپ نے دیکھا کہ خارش والا کتا، تو آپ کے محلے والوں نے مار مار کے کتے کو بھگا دیا، بہت دور بستی سے باہر نکال دیا۔ سید احمد کبیر رفاعی نے اس کو لیا ہاتھ میں اور لے کر اس کو جنگل میں لے گئے۔ جنگل میں لے جانے کے بعد ایک جھوپڑی بنائی، جھوپڑی بنانے کے بعد اس کو بیٹھنے کی جگہ بنائی، اس میں بٹھایا، روزانہ اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا لے کے جاتے، اسے کھانا کھلاتے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو روزانہ گرم پانی سے نہلایا، جب بالکل ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے اس کو لا کے بستی میں چھوڑ دیا۔ یہ تھی جانوروں سے محبت، یہ جانوروں سے پیار۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے ولیوں کی زندگی سے درس لینا ہے، ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم تو انسانوں کو نہیں بخشتے،
ہم تو انسانوں کو مارتے ہیں، ہم انسان کو پیٹتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں. کسی کا پاؤں ٹوٹا تو لنگڑا کہہ دیا، ہاتھ ٹوٹا تو لولا کہہ دیا، کسی کی آنکھ کے اندر کوئی نقص آ گیا تو اسے کانا کہہ دیا. یہ کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے پکارے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بزرگان دین تو جانوروں کے بھی خیر خواہی کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ تھے سید احمد کبیر رفاعی. آپ رحمت اللہ تعالی کی بہت ساری کرامتیں بھی ہیں. ایسی ایک کرامت میں نے پڑھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے. وہ مرید نے یہ چاہا کہ میں ایک باغیچہ خریدوں. جب آپ کا مرید ایک باغیچہ خریدنے کے لیے گیا تو آپ کو بھی ساتھ میں لے گیا. جب باغیچے کے مالک سے بات کی کہ یہ باغیچہ مرید کو بیچ دے، کہا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ قیمت مجھے ملے گی تو میں دوں گا، ورنہ میں یہ باغیچہ نہیں دوں گا. کہا کہ تیری قیمت بتا دیں. کہا کہ یہ باغ میں تمہیں دوں اس شرط پر کہ تم مجھے جنت میں باغ دلا دو. کس شرط پر؟ تم مجھے جنت میں باغ دلا دو. سید احمد کبیر رفاعی نے کہا کہ میں گنہگار بندہ، دنیا کی چیز مانگ لے، میں جنت کہاں تجھے دلاؤں گا. کہا کہ تب تو نہیں بیچنا مجھے، آپ اگر جنت دلاؤ تو بیچوں ورنہ نہیں بیچوں گا. آپ نے اپنا سر جھکایا، اللہ کا ذکر کیا، مراقبہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد چہرے کے حالات بدلنے لگے. پہلے چہرہ پیلا پڑ گیا، پھر دھیرے دھیرے وہ چہرہ سرخ ہونے لگا، اور جب وہ چہرہ سرخ ہو گیا پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ لا، یہ باغ مجھے دے دے، میں نے تجھے جنت کا باغ دے دیا ہے، میں نے تجھے جنت کا باغ دے دیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس وقت اس نے کہا کہ آپ نے جنت کا باغ تو دیا لیکن لکھ کے تو دیں، لکھ کے دیں کہ پتا چلے کہ جنت میں وہ باغ مجھے ملے گا کہ نہیں. آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کاغذ منگوایا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پوری عبارت یہ تحریر کر کے لکھ دی کہ یہ فلاں جگہ فلاں کا باغ تھا، اس کو میں نے خریدا ہے مرید کے لیے اور میں نے اس کے عوض میں اس کو جنت کا باغ عطا کیا ہے. اس طریقے سے آپ نے یہ کاغذ لکھا اور ساتھ میں لکھا کہ میں نے گواہ کے طور پہ مولا علی کو رکھا ہے، گواہ کے طور پر مولا علی کو رکھا ہے. مولا علی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ضامن ہونے کے طور پر یہ باغ میں نے اس کو دیا ہے. پھر وہ آپ نے کاغذ اس کو عطا کر دیا. اب یہ جب آپ نے وہ خرید لیا، وہ کاغذ لے کر کے وہ بندہ اپنے گھر گیا. بیٹوں نے کہا کہ ابا کیا ہوا، یہ کاغذ کس بات کا؟ کہا کہ باغ بیچ دیا. کہا قیمت کیا لیے؟ کہا جنت میں باغ ملا ہے. جب وہ بندہ دنیا سے انتقال کر گیا، جس نے باغیچہ بیچا تھا وہ انتقال کر گیا، تو وصیت کے مطابق وہ لکھان بھی اس نے قبر میں رکھوایا. وہ باغیچہ والا جو لکھا گیا تھا کاغذ پہ، وہ لکھاوٹ بھی اس نے قبر میں رکھوائی. جب وہ قبر پہ رکھی گئی اور اس کو دفن کر دیا گیا، جب اس کو دفن کر کے سب لوگ گھر واپس آنے لگے تو پھر کیا ہوا، دوسرے دن صبح کے وقت اس کی قبر کے اوپر عربی میں ایک عبارت لکھی ملی. عربی میں ایک عبارت لکھی ملی، وہ لکھا ہوا تھا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا ہوا تھا. یعنی جو وعدہ رب نے ہم سے کیا تھا اللہ نے وہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، لوگ کہتے نبی کچھ دے نہیں سکتے، بلند آواز سے کہے نا، نبی کچھ دے نہیں سکتے، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، نبی کا غلام بھی جنت لکھ دے تو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. نبی کا غلام بھی جنت لکھ دے تو اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے. یہ غلاموں کی شان ہے تو آقا کی شان کتنی بلند و بالا ہوگی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ ہے سید احمد کبیر رفاعی.